اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاتن بیت من تھوڑا برو پان تشریف تاکہ چنوان تم گھن مشکل کی پتہ اگر برو جائے برو پان مے کر تہ برو کن قرآن پاک آیت مبارک تلاوت. اللہ رب العزت فرماوان کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ میں نے آپ کو بہترین امت بنایا. آج تک اتنی ساری امتیں آئی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان کی امتیں تھیں، لیکن ان تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت سے قرار دیا گیا ہے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرار دیا گیا ہے. یعنی ہمیں یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. وجہ کیا ہے؟ کس چیز کی بنا پر اس امت کو بہترین امت قرار دیا؟ اخرجت للناس، اور آپ کو نکالا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو. ان دو چیزوں کی وجہ سے آپ کو بہترین امت قرار دیا گیا. صرف اس وجہ سے. اب اگر آپ لوگ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پہ قائم رہو گے، اس کام کو کرو گے، اچھے کاموں کا حکم دو گے، برے کاموں سے لوگوں کو روکو گے، تو آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس ہو، ورنہ نہیں. اس کی وجہ سے آپ کو بہترین امت قرار دیا گیا. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، آپ نے اللہ کے اوپر ایمان لے آیا. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، آپ سے پہلے جو اہل کتاب تھے، عیسائی، یہود و نصارہ، ان کی جو امتیں تھیں، اگر انہوں نے بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایمان آیا ہوتا، وہ بھی بہترین قرار دیے جاتے. لیکن ان میں سے بعض نے سمجھا، بعض نے نہیں سمجھا. جنہوں نے سمجھا مسلمان ہو گئے اور جنہوں نے نہیں سمجھا کافر ہو گئے. تو آج کے دور میں وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا انسان ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر پر قائم ہے؟ اور بزیاد ہو انسان حق چھو بنا تاکہ مخالفت رہتا. اور وہ سارے کہتے ہیں جھوٹا ہے، مکار ہے، جو پاگل ہوا ہے. اور جو مکار ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، ہر ایک کے سامنے اس کا ہو جاتا ہے، اس کی سارے لوگ تعریف کرتے ہیں کیونکہ ہر بات کڑوی ہوتی ہے. تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے سعودی عربیہ نے ایک جماعت، تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی، اور یہ کہہ کے کہ یہ وہ جماعت ہے جو دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو شرک پہ قائم ہے. یہ وہ جماعت ہے جو قبر پرستی کرتی ہے.
اور بھی کچھ بکواس دکھائے. وقت کم ہے، میں اس کی طرح تفصیل سے وضاحت کرتا آپ کے سامنے کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے، یہ زبان کس کی ہے اور تحریر کس کی ہے اور میڈیا کس کا ہے. آپ نے سنا ہوگا 4 سال پہلے 2017 میں سعودی عربیہ نے ایک ویژن بنایا ہے 2030 کا، ایک پلان بنایا ہے کہ ہم 2030 تک کیسے دنیا کے سپر پاور بن جائیں. کیونکہ عرب ممالک میں سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ UAE ہے، یونائٹڈ عرب امارات. وہ الگ کنٹری ہے، سعودی عربیہ الگ کنٹری ہے. ان کے پاس کروڑوں پیسہ ہے، وہ ہر درجہ آگے ہے سعودی عربیہ سے. اب انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں مسلمان آتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے ہم وہاں پہ جاتے ہیں. ورنہ کیا ہے وہاں پہ؟ حرمین شریفین کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے وہ پوری زندگی محنت مزدوری کر کے روپے 3 لاکھ 4 لاکھ جمع کر کے حج کرنے جاتے ہیں سعودی عربیہ. ورنہ ہمیں ان چمڑیوں کو نہیں دیکھنا ہے. وہاں پہ عمرہ کرنے جاتے ہیں اس طرح سے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذکور ہے. کیونکہ وہاں پہ اللہ کا کعبہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے وہ کعبے کو دیکھنا ہے، اس کی زیارت کرنا ہے. تو انہوں نے ایک منشور بنایا 2030 کا کہ ہم اس ویژن کو کیسے کامیاب کریں. تو آج کا موجودہ ٹھیک ہے محمد بن سلمان، ینگ ہے، برائٹ ہے، روشن دماغ ہے، دماغ میں خباصت بنی ہے کہ ہم کیسے اپنے ملک کو آگے لے جائیں. ابھی تک سعودی عربیہ میں قرآن کا قانون ہے، ابھی بھی موجود ہے، لیکن آہستہ آہستہ قرآن پہ حملہ کیا جا رہا ہے. 2018 میں سب سے پہلے سعودی عربیہ نے قرآن کی 2 آیت پہ حملہ کیا. قرآن نے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اب عورتوں کو اپنے گھروں میں رکھو، یہ گھر کی ملکہ ہے، انہیں گھر سے باہر نہ نکلنے دو. اور سعودی عربیہ نے 2018 میں قانون پاس کیا، عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، عورت تجارت کر سکتی ہے، عورت دکان میں رہ سکتی ہے، عورت کھلے آزاد چل سکتی ہے. اور 2000 میں دوسرا قانون پاس کیا کہ عورت کے لیے اب پردہ ضروری نہیں ہے. یہ سعودی عربیہ کا قانون ہے، قرآن کی 2 آیتوں پہ حملہ ہوا ہے اور دنیا خاموش. ہم اب سعودی عربیہ کو اپنا ماڈل سمجھتے ہیں. تو یہ چیزیں تو سعودی عربیہ نے محمد بن سلمان نے دیکھا کہ دنیا کے سارے عیاش پرست جو لاکھوں کروڑوں کی جن کی کمائی ہے وہ دبئی جاتے ہیں عیاشی کے لیے، شراب پینے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، موج مستی کرنے کے لیے دبئی جاتے ہیں. اس وجہ سے دبئی دنیا کا نمبر 1 بنا، ترقی یافتہ ملک بنا، وہ بھی عرب ملک ہے. تو محمد بن سلمان نے سوچا کہ ہم دبئی کو کیسے پیچھے چھوڑیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پچھلے 4 سال سے یمن کے ساتھ لڑائی ہے. یمن نہیں چاہتا کہ وہ خبر سے سعودی عربیہ آ جائے، تو پھر باقی اسلامی ممالک ان کا ساتھ دیتے ہیں سعودی عربیہ کا. اس لیے ساتھ دیتے ہیں کہ وہاں کے حرمین شریفین ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے وہ کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کہاں جا رہا ہے. سعودی عربیہ کا مشن کیا ہے 2030 کا. تو سعودی عربیہ نے سوچا کہ ہم بھی جیسے دبئی میں شراب کے اڈے ہیں، جیسے دبئی میں سیر و سیاح کے مقامات ہیں، جیسے دبئی میں جوئے کے اڈے ہیں، جیسے دبئی میں ڈانس ہو رہے ہیں، جیسے دبئی والے بالی ووڈ ہالی ووڈ والوں کو بلاتے ہیں، وہاں پہ کروڑوں میں لوگ ہوتے ہیں تو انکم آ جاتی ہے. محمد بن سلمان نے سوچا ہم بھی اسی طرح سے قدم پر چلیں گے، ہم بھی بالی ووڈ ہالی ووڈ کو لائیں گے، ہم بھی ڈانس کرائیں گے، ہم بھی یہ چیزیں کریں گے تاکہ ہم بھی نمبر 1 پہ آ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 مہینے پہلے محمد بن سلمان نے کوئی عام آدمی نہیں ہے، سعودی کا کنگ ہے، سعودی کا بادشاہ ہے، خود سلمان خان کو انوائٹ کرتے ہیں آپ آ جاؤ ہمارے یہاں. تو وہاں پہ ڈانس ہوتا ہے، ساتھ میں اس کی اور ایک رنڈی ہوتی ہے، نام نہیں معلوم اس کا. تو وہاں پہ 1 لاکھ کم و بیش 1 لاکھ لوگ ہوتے ہیں اس ڈانس میں. وہ سعودی عربیہ میں ہو جاتا ہے، حرمین شریفین والا کی زمین میں ہو جاتی ہے وہ ڈانس. 1 لاکھ. یاد رکھنا ابھی بھی خانے کعبہ میں
سوشل ڈسٹینس ہے، آپ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، دور دور رہنا ہے آپ کو اس وقت بھی۔ اور لاسٹ ایئر سعودی عربیہ والوں نے حج کینسل کیا تھا کورونا کی وجہ سے، لیکن اس ایک مہینہ پہلے انہوں نے ایک سمر کام کا پروگرام کیا، لاکھوں میں لوگ آ گئے۔ اب کہاں جا رہا ہے، مشن کیا ہے؟ اور اس کے بعد وہاں پہ مندر تعمیر کرائے، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پہ آزادی مل رہی ہے لوگوں کو۔ اور وہاں کے جو عیاش پرست لوگ تھے، کیونکہ ہر جگہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ ہے، وہ چاہے وہ پاک زمین کیوں نہ ہو سعودی عربیہ، وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ برے لوگ وہاں سے دبئی جایا کرتے تھے، یورپ ممالک میں جایا کرتے تھے عیاشی کے لیے، تو محمد بن سلمان نے سوچا یہ ادھر کیوں جاتے ہیں، آپ یہیں پہ عیاشی کرو، میں وہ ساری چیزیں یہاں آپ کے قدموں میں لا کے کھڑا کرتا ہوں، آپ یہیں رہو نا۔ تو یہ ہے ویژن اسلام کو ختم کرنے کا، اپنے ملک کو پیسوں کے لیے آگے لے جانے کا۔ اور ان چیزوں کو روکنے والی جماعت کون تھی؟ تبلیغی جماعت۔ تبلیغ جماعت کا پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ ان کی 6 باتیں ہیں، اور 6 باتوں سے باہر یہ بات نہیں کر سکتے۔ ان کے بڑوں نے ایک قانون بنایا کہ آپ ان کے بعد 6 بات سے باہر بات نہ کریں۔ پہلا کلمہ توحید، اور جنہیں کہتے ہیں یہ شرک پرست ہے، اور جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تبلیغ والے کہیں پہ، ہر ایک تبلیغ والے کی بات ہی ہوتی ہے کرنے دھرنے والی کی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا ہے۔ اس محمد بن سلمان کو یہ بات کون سمجھائے گا؟ یہ شرک پرست ہیں یا اللہ والے ہیں؟ اور یہ تبلیغ والے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نکلو جماعت پر، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، چلا وغیرہ کے لیے نکلو، گھر میں کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ ہے نا، اللہ چلانے والا ہے، اب جاؤ ہمارے ساتھ۔ ان کو کون سمجھائے گا؟ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو یہ معاشرے کے لیے خطرہ ہے، اور ان 6 باتوں میں سے ان کی یہ ایک بات ہے اکرام مسلم، مسلمان کا اکرام کرنا، عزت کرنا۔ اس کو کون سمجھائے گا اکرام مسلم کیا ہے؟ اور انہی تبلیغ والوں کی یہاں ایک ہے کہ آپ قبر پہ نہیں جا سکتے، آپ قبر پرستی نہیں کر سکتے، یہ قرآن کہتا ہے، تبلیغ والے نہیں کہتے۔ تو تبلیغ والوں نے بھی اس بات کو لیا ہے کہ آپ قبر پرستی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں کوئی بیعت ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، 3 دن قبر پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ حدیث میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ 3 دن قبر پہنچ جاؤ اور پھر 4 دن آپ اپنے گھر بیٹھو، یہ کہیں نہیں لکھا ہے، ہم لوگوں نے خود عرض کیا ہے۔ اور آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 3 دن نہیں، حدیث میں آیا کہ ہر روز قبرستان جایا کرو، ہر روز، جب بھی آپ کا گزر قبرستان پہ ہو جائے وہاں پہ ان کے لیے دعائیں بات کرو، کم سے کم 4 قل پڑھ دو، کم سے کم 3 بار قل اللہ پڑھ دو، جیسے ہم غذا کے لیے تڑپتے ہیں ویسے وہ لوگ ایثار ثواب کے لیے تڑپتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ تو کچھ تبلیغ والے پھر ادھر بھی نہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کے خلاف ہو جائے گا، اور روز جاتے ہیں، جب بھی وہاں سے گزر ہوتا ہے تو ایثار ثواب کرتے ہیں۔ ہم صرف اب بتاؤ یہ قبر پرست ہیں یا قبر کے خلاف ہیں؟ اور سعودی عربیہ انہوں نے صحابہ کی قبروں کے اوپر مشینیں چلائی، قبروں کو صرف جگہ میدان بنایا، یہ مٹانے کے لیے کہ یہ نہ رہے یہ فلاں صحابہ کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی، اس کے خاطر والے ان کو کوئی کوشش نہ کریں، ان کو پوجے نہ، ان کی زیارت نہ بنائیں۔ یہ سعودی عربیہ کا پہلے مشن تھا، اور آج 1 مہینہ پہلے سلمان خان کے ہاتھوں کے نشان بنائے اور میوزیم میں رکھا، اور محمد بن سلمان آپ کے پچھلے، آپ کے جو پیچھے جو بادشاہ تھے انہوں نے کمرے مٹائے تھے، نشان مٹائے تھے، آپ نے نشان رکھے سلمان خان کے، تو ہمارے یہاں آیا تھا وہ کنجر، ہمارے یہاں آیا تھا گائے، یہ تو نشان موجود ہے۔ یہ ہے سعودی عربیہ کا نشان، اور ہم سعودی عربیہ کے خلاف نہیں ہیں۔ یاد رکھنا جو لوگ اس وقت سعودی عربیہ کے حمایت میں ہیں کہ ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کے حاکم ہے، اور یاد رکھنا چاہیے یزید بھی اسی زمین کا حاکم تھا، یزید امیر معاویہ کا بیٹا تھا، جو جلیل القدر صحابی تھے، جو صحابہ کرام کبار میں سے تھے، بڑے صحابہ میں سے تھے، امیر معاویہ ان کا بیٹا تھا یزید۔ سارے لوگ چھوٹتے ہیں، حالانکہ چھوٹنا نہیں چاہیے، وہ صحابی کے بیٹے تھے، تو تمام لوگوں نے اس کو غلط قرار دیا۔ صحیح ہے کیونکہ امام حسین کے ساتھ انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کی اور بعد میں ان کو قتل کر دیا، حالانکہ یزید کا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بدنامی کیا کرتے تھے، کھانے پینے کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، کبھی نہیں۔ اس کو اس لیے حاصل قرار دیا گیا
اسے اس لیے ذمہ قرار دیا گیا کیونکہ وہ ناج گاؤں کے محل میں جایا کرتا تھا، وہ شراب کے آڈوں میں جایا کرتا تھا، اس وجہ سے یزید پھانسی قرار دیا گیا، اس وجہ سے امام حسین نے اس کا انکار کر دیا کہ تو ہمارا حاکم نہیں بن سکتا، تو محمد بن سلمان کہا جا رہا ہے، تو یزید کے نقش قدم میں جا رہا ہے نا، تو ہم بول سکتے ہیں اس کے خلاف۔ جب امام حسین نے یزید کے خلاف بولا کیونکہ وہ گانے کی محفل میں جایا کرتا تھا، تو محمد بن سلمان گانے کی محفل کو سجا رہا ہے، ہالی ووڈ بالی ووڈ کو بلا رہا ہے اور اس پاک سرزمین کو گندا کر رہا ہے۔ تو اس نقش قدم پہ اب محمد بن سلمان اور وہی محمد بن سلمان کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں پابندی قائم کر دو کیونکہ یہ بدترین جماعت ہے، اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں، یہ دیکھو تبلیغی جماعت کو بین لگ گئی۔ تبلیغی جماعت اپنے لیے نہیں کرنی ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم لوگوں کو بہترین امت بنایا گیا اس وجہ سے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اگر تم لوگ یہ کام کرو گے تو ہے بہترین امت، اگر نہیں تو تم بہترین امت میں سے نہیں ہو، تم بھی نہیں پچھلی امتوں کی طرح ہو۔ تو تأمرون بالمعروف ہمیں کیسے کرنا ہے؟ ہمیں اچھے کاموں کا حکم دینا ہے، ہمیں یہ نہیں سوچا سعودی عربیہ نے بھیج کر دی بس ہو گیا، اور بہت سارے بھاشا میں آ گئے جنہوں نے تبلیغ جماعت کے اوپر پابندی کی، تبلیغ جماعت کے اوپر بکواس کیا، اور پھر 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد ان کا برا انجام ہوا۔ یہ بھائی وہ جماعت ہے جو خود دفاع نہیں کرتی، اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جس نے اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا نا، سمجھو اس کے لیے خطرے کی گارنٹی ہے، اس کے لیے خطرے کی گارنٹی ہے۔ جو کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کے اوپر، اب آپ خود سوچیں کہ اگر اس پہ حق ہے، چلو مانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں کچھ خامیاں ہوں گی، لوگ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال اس میں ضعیف حدیث ہے، پہلے ایسے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو فضائل اعمال کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس میں ضعیف حدیث ہے، میں بھی مانتا ہوں ہے ضعیف حدیث ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ضعیف حدیث کیا ہے، کس وجہ سے ضعیف حدیث ہے، کبھی کس وجہ سے ہے۔ لیکن فضائل اعمال جو کتاب ہے نا، کتاب اس میں عنوان لکھا ہے فضائل اعمال، فضائل فضیلت کی جمع اور اعمال عمل کی جمع، اس میں وہ حدیثیں جمع کی گئی ہے جن کے کرنے کے عمل ہے اور عمل کرنے کے فائدے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ یہ ہے، تو بذات حدیث جو صحیح ہوتی ہے بجائے ضعیف بھی ہے۔ اگر ایک صحابہ 2 صحابہ کے ذریعے سے وہ حدیث آئی ہے، باقی صحابہ کے ذریعے سے نہیں آئی ہے، آپ وہ عمل کرو تو ثواب ملے گا، آپ کی فضیلت یاد کیا۔ تو یہ چیز دیکھتے فضائل اعمال کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں جو فضائل اعمال کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت جو بھی دین کا کام کرے، اگر اچھا کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرو، ساتھ دو، کم سے کم وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں تو اپریشیٹ کرو، اگر اپریشیٹ بھی نہیں کرتے ہیں، اگر آپ دل آزادی بھی نہیں کرتے تو کم سے کم مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے، مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ جماعت ہے گاؤں میں جاتے ہیں تو شرابیوں کو پکڑ کے مسجد میں تو لاتے ہیں نا، پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ چلو مسجد میں جماعت آئی ہے، مسجد میں چلو، یہ بات پہلی ہوتی ہے، اور مسجد میں لاتے ہیں۔ اور آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جو 4 مہینے لگا کر آتا ہے، چلا لگا کر آتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے وہاں سے تو کم سے کم 1 مہینے تو مسجد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا۔ اب تبلیغی جماعت نے کیا کیا؟ غلط کام کیا، اچھا کام کیا، فائدہ ہے تو فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے غریبان میں جا کے ہم اس محمد بن سلمان کے نقش قدم پہ نہ چلے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جس نے امریکہ کو تسلیم کیا۔ امریکہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا قاتل فلسطین میں، اور ہم اس سعودی عربیہ کے بارے میں اس نے کہا ٹھیک ہی ہوگا، نہ اس کی داڑھی اچھی ہے، نہ اس کا وضاحت اچھا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یزید کے نقش قدم پہ چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سعودی عربیہ کے حاکمین کو یا تو ہدایت دے ورنہ یہ سلام کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔